بادشاہ کی فوج جو ہے ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی. شام کے وقت سمندر میں ایک جزیرہ یعنی خشکی کا ٹکڑا تھا نظر آیا، آئرلینڈ نظر آیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاز کو لنگر انداز کیا، سارے لوگ جزیرے پر اتر گئے، اس پہ کھوٹے گاڑے اپنے کیمپ لگانے کے لیے، چیزیں لگانے کے لیے. وہ بھی ٹھیک خیر رہی. تھوڑی دیر بعد آگ جلائی، جزیرے پر آگ جلائی کہ کھانا پکائیں. تو اب جزیرہ جو ہے وہ ہلنے لگا ہے، اور اس کے بعد وہ جزیرہ جس کو وہ جزیرہ سمجھ رہے تھے پورا کا پورا ہی پانی میں اتر گیا، اور سارے کے سارے لوگ ڈوب کر مر گئے. بعد میں پتا چلا کہ وہ جزیرہ یا زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، وہ دیو ہیکل مچھلی تھی. وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ لوگ اسے جزیرہ سمجھ کر اتر گئے، لیکن اس کو کیل ٹھوکا تو بھی اس کی چمڑی پہ کوئی اثر نہیں پڑا. جب آگ جلائی تو اس مچھلی کو جلن محسوس ہوئی، اور اس کے بعد اس نے حرکت کی، اور جناب اس کی وجہ سے وہ تمام لوگ ڈوب گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اس سمندر میں اللہ پاک نے کیسی عظیم و شان مخلوق بنائی ہے. تو جو رب یہ سب بنا سکتا ہے اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا، ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. آج بھی زندہ رہنے والے جانوروں میں ہاتھی دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے اور جانور نظر آتے ہیں، لیکن اس دنیا میں زندہ رہنے والے جانوروں میں سب سے بڑا جو جانور ہے وہ ویل مچھلی ہے، اور جس کی سب سے بڑی ایک قسم بلو ویل کہلاتی ہے. وہ سائز اور وزن کے اعتبار سے تمام مچھلیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے. ایک بلو ویل دنیا میں ایسی پکڑی جا چکی ہے جو کہ 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن یعنی 3668 من سے بھی زیادہ وزنی تھی. اور بلو ویل جو ہے وہ برفانی سمندروں میں رہتی ہے. جب یہ تیرتی ہے تو اس کی رفتار 22.68 میل فی گھنٹہ کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، اور 520 گھوڑوں کی طاقت کے برابر اس وقت اس کی طاقت ہوتی ہے جب وہ سمندر میں تیر رہی ہوتی ہے. بلو ویل بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ 25 فٹ تک لمبا اور 7 ٹن یعنی 7000 کلو سے زیادہ وزنی ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے میرے رب کی شان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی قدرت ہے یہ. سمندر میں رہنے والوں، یہ سب معلومات دیکھ کر نا اللہ سے محبت بڑھنی چاہیے. جب سمندر کی خوبصورتی دیکھیں، جب دنیا کی خوبصورتی دیکھیں نا، تو اللہ کرے کہ اس وقت یہ ذہن بنے کہ میرے مولا نے دنیا ایسی بنائی ہے، اس کی جنت کیسی ہوگی. جنت کے بارے میں تو احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جنت ایسی نعمت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، امیجنیشن بھی نہیں کر سکتا کوئی. تو سوچ سے بھی ورا ہے جنت. تو ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ہمیں جنت کی تیاری اور تیز کر دینی چاہیے. ہمیں جنت کے لیے مزید جستجو کرنی چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ خوش نصیب تو جنت میں جائیں اور میں محروم رہ جاؤں. اللہ سے دعا کرتے، مولا تیری جنت بہت بڑی ہے، میرے مولا ہمیں محروم نہ کیجیو. ہم گناہگاروں کو بھی تیری جنت میں جگہ عطا فرما دے. ہم سب سے راضی ہو جا.